ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مشغول تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیں۔ آپ نے اس کے ایک درہ مارا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ نے بعد میں اس آدمی کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر کہا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کی کہ میں نے آپ کو اللہ کے واسطے معاف کیا۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا، اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی اور کچھ لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، بدلہ دلوا دو، تو نے اس کو مارا ہے، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ اسی طرح بہت دیر تک اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ کے ایک غلام حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو حضرت عمر نے کہا کہ شاید کوئی قافلہ ہے جو رات زیادہ ہونے کی وجہ سے باہر ہی ٹھہر گیا ہے، چلو چل کر اس کی خیر خبر لیتے ہیں اور اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ چل کر دیکھا تو وہاں ایک عورت تھی جس کے ساتھ چند بچے تھے جو رو رہے تھے، چلا رہے تھے۔ پاس ہی چولہے پر ایک دیگچی بھی رکھی ہے جو پانی سے بھری ہوئی ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر ان سے دریافت کیا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت کہنے لگی، بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت کیا اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر ان کو بہلانے کے واسطے رکھ دی ہے کہ شاید ان کی تسلی ہو جائے اور یہ سو جائیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا اور میرا فیصلہ اللہ ہی کے ہاں ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں رکھتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا، اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی بھی خبر نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت عمر نے مجھے ساتھ لیا اور واپس چلے۔ بیت المال سے ایک بوری میں آٹا، کھجوریں، کپڑے اور کچھ درہم لیے، غرض یہ کہ بوری کو خوب بھر لیا اور کہا کہ اسے میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کی کہ میں لے چلوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اسے میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے 2-3 مرتبہ اصرار کیا تو کہنے لگے، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، کیونکہ قیامت کے دن مجھ سے ہی اس کا سوال ہوگا۔ لہٰذا میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ آپ نے اس دیگچی میں آٹا، چربی اور کچھ کھجوریں ڈالی اور اس کو چلانا شروع کر دیا۔ چولہے میں پھونک بھی خود ہی مارنا شروع کر دی۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے۔ جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے لیے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کہ بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تمہیں امیر المومنین بنایا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی اور کہا، جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو وہیں پاؤ گی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے۔ فرمایا، میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ میں ان کو تھوڑی دیر ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں آپ رضی اللہ عنہ سورہ کہف یا سورہ طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور رونے لگتے
کہ کئی صفوں تک آپ کے رونے کی آواز جاتی۔ تہجد کی نماز میں اکثر روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے۔ آج کوئی بادشاہ، کوئی امیر، کوئی معمولی سا حاکم بھی ایسا ہے جو اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے